نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام حاضر ہم لیے ایک مرتبہ پھر آپ کے درمیان موجود ہیں. انشاءاللہ آج بھی سفر حج کی بات ہوگی. حسب معمول آج بھی ہمارے ساتھ 6 مختلف کنٹیسٹنٹ ہوں گے جن کے درمیان آج کا یہ خوبصورت مقابلہ ہوگا. اور آج کے مقابلے کی 2 اسپیشلٹیز ہیں. نمبر 1 آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں، اور نمبر 2 یہ انشاءاللہ میں آپ کو کچھ دیر کے بعد بتاؤں گا. نمبر 1 آج کے پروگرام کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام یہ فیصلہ کرے گا کہ ہمارا اسپیشل جو پروگرام ہونے جا رہا ہے اس میں ہمارے ساتھ 8ویں کنٹیسٹنٹ کون ہوں گے. جی ہاں، آج کے جو ہمارے ونر ہوں گے وہ ہمارے اسپیشل مقابلے کے لیے سلیکٹ ہو جائیں گے. پھر اگلے پروگرام میں ہمارے 8 وہ کنٹیسٹنٹ ہوں گے جنہوں نے ہمارے اس پروگرام میں کامیابی حاصل کی ہوگی، اور ان کے درمیان جب یہ مقابلہ ہوگا تو اس پروگرام کے ونر کو انشاءاللہ ہم عمرے کا ٹکٹ بھی پیش کریں گے. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیں گے. انشاءاللہ علم قرآن بھی حاصل کرتے چلے جائیں گے، عشق رسول کی بھی باتیں ہوتی رہیں گی، اور کچھ حرمین طیبین کا بھی ذکر چلتا رہے گا. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل رہیے. انشاءاللہ نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں گے اور علم دین بھی سیکھتے رہیں گے. بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے کنٹیسٹنٹ کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج ہمارے درمیان کون کون موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں باری باری اپنا نام بھی بتائیے، کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیے. سید ادیب اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا درجہ سادسہ میں پڑھتے ہیں. درجہ سادسہ. سادسہ. سادسہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھائیں ذرا. 6th ایئر. 6. چلیں 6 ایئر کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو مزید برکت دے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. نیکسٹ کنٹیسٹنٹ. السلام علیکم، نام محمد حفیظ اتاری اور جامعہ فیضان مدینہ کراچی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حفیظ بھائی کس درجے میں پڑھتے ہیں؟ حفیظ بھائی 6th ایئر. 6 ایئر میں پڑھتے ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ، خوش آمدید، آپ کو بھی ویلکم. جی محمد ندیم اتاری، درجہ سادسہ 6 ایئر، فیضان مشتاق. فیضان مشتاق. چلیں ماشاءاللہ ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں ندیم بھائی آپ کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. محمد راشد اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا 6 ایئر کا اسٹوڈنٹ. ارے واہ ماشاءاللہ، سارے ایک ہی درجے سے آ گئے کیا؟ اچھا ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکندر علی اتاری، 3rd ایئر اسٹوڈنٹ، جامعۃ المدینہ فیضان کنز ایمان. 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور 6th ایئر والوں سے آپ کا مقابلہ ہو گیا ہے. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ضروری نہیں ہے 6 ایئر والے آگے بڑھ جائیں یا 3rd ایئر والے پیچھے رہ جائیں. یہ تو آپ کی محنت اور آپ کی تیاری یہ رنگ لائے گی کتنی آپ نے تیاری کی ہے. جی میرا نام سید عمر شاہ ہے، جامعۃ المدینہ فیضان مشتاق کے درجہ سادسہ یعنی 6th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. چلیں جی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. پروگرام میں 3 خوبصورت سیگمنٹس ہوں گے. وہ سیگمنٹس کیا ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں. گفتگو میں ہوں گے کچھ اشعار بھی. جی 3 سیگمنٹ ہوں گے. پہلا سیگمنٹ ہوگا شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے. دوسرا سیگمنٹ ہوگا اب آیا جدہ کا ساحل. اور تیسرا فائنل سیگمنٹ ہوگا میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی. بہت ہی خوبصورت سیگمنٹس ہیں، بڑی ہی پیاری پیاری یادیں ہیں، بہت ہی پیارا یہ انداز ہیں، کیونکہ ہم صرف آپ کو یہ پروگرام آواز کے ذریعے نہیں بتائیں گے بلکہ ہم آپ کو اینیمیشن کے ذریعے اپنے کنٹیسٹنٹ کی لوکیشن بھی دکھاتے رہیں گے کہ کون سے کنٹیسٹنٹ یہ کس مقام پر پہنچ رہے ہیں، ان کا سفر کیسے ہو رہا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اینیمیشن کے ذریعے ان کا یہ سفر دکھایا جائے. ان کی پن بھی وہاں پر ہائی لائٹ ہوتی رہے گی تو آپ کو یہ نظر آتا رہے گا کہ کون سے کنٹیسٹنٹ کہاں پر موجود ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آج کے ان 6 کنٹیسٹنٹ میں سے کون سے اسلامی بھائی آج کے مقابلے کے ونر رہیں گے. تو شروع کرتے ہیں آج کا بہت ہی خوبصورت پروگرام. پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے. تصور ہی تصور میں سفر
جس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فنا سفر کی ہے. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہوں نے یہ شہد چکھا ہے، جنہوں نے اس سفر کا لطف اٹھایا ہے، وہی جان سکتے ہیں، وہی بتا سکتے ہیں کیسا انداز ہوتا ہے. امیر اہل سنت نے بتایا کہ جب عاشق رسول اس سفر کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے کہ مالک زندگی بھر دعائیں کی ہیں، پائی پائی کر کے بہت سارے لوگوں نے جمع کیا ہوتا ہے، اور پھر جب اس وقت وہ گھڑی آتی ہے تو پھر ان کی خوشی دیدنی ہوتی ہے. آج ہمارے ان کنٹیسٹنٹ کے لیے بھی یہ سفر ہے، لیکن آج کا یہ سفر یہ اینیمیشن کے ذریعے ہیں. آپ کو یہ بتا دوں کہ سفر آپ 6 لوگوں کے ساتھ شروع ہوگا ہمارا، لیکن اس سفر میں ہمارے ساتھ صرف اور صرف 4 کنٹیسٹنٹ آگے بڑھ پائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس جو بورڈنگ پاس ہیں، جو علامتی یوں کہا جائے کہ جہاز کے جو بورڈنگ پاس ہیں، ٹکٹ ہیں، وہ صرف اور صرف 4 ہیں. اور پہلے کنٹیسٹنٹ پہلا سیگمنٹ ہی یہ فیصلہ کر دے گا کہ آپ 6 میں سے کون سے 4 اسلامی بھائی ہمارے ساتھ اس سفر میں مکے تک پہنچیں گے. ٹھیک ہے، طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ بورڈز آپ کے سامنے لگے ہیں، ٹھیک ہے. ان 6 کے 6 بورڈز پر آپ کے نام بھی لکھے ہیں. جیسے ہی ہم راؤنڈ شروع کریں گے، اپنی گھڑی کا ہم کاؤنٹر چلائیں گے، تو آپ نے فوراً سے جا کر اپنے اس بورڈ کو سیدھا کرنا ہے، اس پر اپنا نام پڑھنا ہے. اس پر قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہے ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے. آپ نے اس کا ریفرنس تلاش کرنا ہے، پارا نمبر، سورت نمبر اور آیت نمبر. یہ تینوں ریفرنس سامنے باکس میں رکھے موجود ہیں. آپ نے یہ کام یہاں سے اٹھانا ہے ریفرنس، اور اس بورڈ پر چسپا کرنا ہے. یہ کام کرنے کے بعد پھر آ کر آپ نے اس ٹائم لیپ کو، جو اسٹاپ واچ ہماری چل رہی ہوگی، اس کو آ کر اسٹاپ کرنا ہے. جو 4 خوش نصیب اسلامی بھائی کم سے کم وقت میں اپنا یہ کام کمپلیٹ کر لیں گے، اپنے ٹائم کو رجسٹرڈ کر لیں گے، تو وہ 4 اسلامی بھائی ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں پہنچ سکیں گے، ہمارے ساتھ یہ سفر کر پائیں گے. کوشش کیجئے گا کہ کام بھی درست کیجئے گا اور کم وقت میں کیجئے گا. از دیٹ کلیئر؟ کوئی کنفیوژن؟ حفیظ بھائی اوکے، چلیں جی شروع کریں. چلیں جی شروع کرتے ہیں. آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے پیارے ثنا خان اسلامی بھائی موجود ہیں، آصف بھائی اور احمد رضا بھائی انشاءاللہ کلام پڑھیں گے. یا مصطفیٰ یا مجتبی 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 یا مصطفیٰ یا مجتبی. حبیب خدا کا نظارہ کرو، حبیب خدا کا نظارہ کرو، دل و جان پر نثارا کرو. میں یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مصطفیٰ یا مجتبی. بولو یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مصطفیٰ. صلی علی یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مصطفیٰ. صلی علی. میرا دل و ایمان فرشتے
جو پوچھے میرا دینو ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جان اشارہ کرو تمہاری جان اشارہ کرو دینو جان پل سا کرو میں یا مصطفیٰ صلی علی یا مجتبی صلی چلیں جی، ہمارے 6 کے 6 کنٹیسٹنٹ نے اپنا کام تو پورا کر لیا ہے، لیکن کچھ کام مجھے ادھورا بھی نظر آ رہا ہے. چیک کریں گے کہ کس نے کم کام کیا ہے، کیوں ادھورا کیا ہے، یہ بھی پوچھیں گے. پہلے آپ کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے حالانکہ ٹائم تو آپ نے رجسٹرڈ کروایا تھا، پھر کیوں واپس آپ وہاں چلے گئے تھے؟ وہ آیت آگے پیچھے ہو گئی تھی. جی، آیت آگے پیچھے ہو گئی. آیت آگے پیچھے ہو گئی تھی. وہ ہمارا کسی اور نے لگا دیا تھا اور مسئلہ ہو گیا. اچھا جی، آپ کا کسی اور نے ریفرنس لگا دیا تھا اور آپ نے وہ لگا دیا تھا، لیکن آپ کا ٹائم جو ہے وہ پھر بعد والا ہم جو ہے وہ ایکسپٹ کریں گے، پہلے والا نہیں ایکسپٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ یہیں پر موجود رہیں گے. یعنی پہلے آپ نے لگایا ہے، چیک کر لیتے ہیں کہ درست لگایا ہے یا نہیں لگایا. آ جائیے جی. کون سا بورڈ تھا آپ کا؟ محمد ندیم. بہت ہی خوبصورت آیت. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 254. جواب ان کا بالکل درست ہے جناب. ماشاءاللہ، محمد ندیم بھائی ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ ہو گئے ہیں کہ جن کو ہم انشاءاللہ بورڈنگ پاس دیں گے. آپ ندیم بھائی اپنے پوڈیم پر بڑھیں گے دوسرے نمبر پر. محمد عمر پارہ 10 آیت 51 سورہ انفال. جواب آپ کا بھی درست ہے جناب. ماشاءاللہ، 2 اسلامی بھائی سلیکٹ ہو چکے ہیں. تیسرے اسلامی بھائی کی طرف بڑھیں گے. تیسرے نمبر پر آپ نے ٹائم اسٹاپ کروایا تھا. چلیں جی، آپ کا بورڈ کس طرف ہے؟ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. پارہ 6 سورہ نساء آیت نمبر 86. کیا لگتا ہے آپ کو؟ آیت نمبر غلط ہے. آیت نمبر غلط ہے، تو پھر غلط کیوں لگائی؟ مل نہیں رہی تھی. مل نہیں رہی تھی اس لیے غلط لگا دی. چلیں جی، کیا بات ہے آپ کی. آپ وہاں پر موجود رہیں گے، دیکھتے ہیں آگے مزید کیا کام ہوا ہے. چلیں جی، چوتھے نمبر پر کس نے کام کیا تھا؟ چوتھے نمبر پر محمد حفیظ. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. 13ویں پہلے کی پہلی آیت سورہ یوسف پارہ نمبر 13 آیت نمبر 4. کیا لگتا ہے؟ غلط ہے. کیوں لگائی غلط؟ مل نہیں رہی تھی. مل نہیں رہی تھی اس لیے غلط لگا دی. چلیں بھائی، یہ بھی دو جواب درست دینے والوں میں آپ بھی وہاں پر شامل ہو جائیں. چلیں، سب سے پہلے آپ نے ٹائم اسٹاپ کیا تھا، پھر کیا ہوا تھا؟ پھر وہی لگا دی تھی دوبارہ، ہم دوسری ملی نہیں تھی. پھر وہی لگا دی تھی کیونکہ دوسری ملی نہیں تھی. یعنی آپ کی بھی 2 چیزیں درست ہیں، تیسری نہیں ہے. ایسا لگتا ہے آپ کو؟ آ جائیں چیک کر لیتے ہیں. کون سی تھی؟ سکندر. اچھا جی. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 40. آیت نمبر 4 تھی، مجھے ملی نہیں. آیت نمبر 4 آپ کو نہیں مل رہی تھی تو یہاں سے لے لیتے. آپ کی آیت نمبر کیا تھی حفیظ بھائی؟ 53 تھی. تو پھر 4 کیوں لگا دی؟ بیچارے کا اس کا بھی کام خراب کر دیا. چلیں آ جائیں. اچھا جی، راشد. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. یہ پارا الٹا کیوں ہو گیا؟ 16 ایسا ہی ہے نا؟ 19 سمجھ کے تو نہیں لگایا تھا؟ 19 سمجھ کے لگایا تھا جی. تو آپ کو اردو نہیں لکھی ساتھ؟ 19 سمجھ کے لگا. 19 سمجھ کے لگا دیا، لیکن پارا 7 میں اتنا بڑا ریفرنس ہے یار. سورہ فرقان یہ درست ہے جی. چلیں، یعنی آپ کا ایک ہی ریفرنس درست ہوگا،
2 ریفرنس آپ کے غلط ہو گئے. اب 2 ریفرنس آپ کے جناب ہو گئے غلط. ٹھیک ہے, آپ کے 1 ریفرنس غلط ہے, آپ کا بھی 1 ریفرنس غلط ہے, آپ کا بھی 1 ریفرنس غلط ہے. اب کیا کیا جائے بھائی؟ 3 اسلامی بھائیوں میں یہ مقابلہ ہو گیا ہے ٹائی. ہمیں 2 کو چھوڑنا تھا, یہاں تو 3 چھوڑنے کے لیے تیار ہیں ہمیں. ایسا نہ کرو بھائی, اتنی خوبصورت سفر پہ لے کے جا رہے ہیں آپ کو. چلیں ایک خوبصورت اور ایک اسپیشل مقابلہ آپ تینوں کے درمیان کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تینوں میں سے اپنے اپنے پوڈیم پر بڑھ جائیں. آپ 3 تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ آ جائیں, اس طرف آ جائیں. شاباش, آپ تو آؤٹ ہو گئے نا. آپ کو انشاءاللہ ہم خوبصورت تحائف کے ساتھ رخصت کریں گے. آپ اس طرف آ جائیں. اچھا, آپ 3 اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہے. ٹھیک ہے, آپ تینوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی سورتوں کے نام لینے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لیں گے, اس کے بعد آپ لیں گے, اس کے بعد آپ لیں گے. تینوں لائن سے چلتے رہیں گے. جو سب سے پہلے اس میں کمزور ہوا وہ ہمارے مقابلے سے آؤٹ ہو جائے گا. ڈن ہو گیا؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ, سورہ انفال، سورہ انفال, جی, سورہ ناس، سورہ ناس, سورہ رعد. سورہ رعد. سورہ بقرہ، ہو گئی. 3 سورہ لم یکن، لم یکن. عبد الحفیظ بھائی کو بھی خوبصورت تحائف کے ساتھ رخصت کریں گے. ہمارے راشد بھائی کو بھی خوبصورت تحائف کے ساتھ رخصت کیا جائے گا. سکندر بھائی اور سید عریب, آپ دونوں ہمارے ساتھ انشاءاللہ مقابلے میں ساتھ جائیں گے. سارے اسلامی بھائی ساتھ آ جائیں. جن کو بورڈنگ پاس دینے ہیں باپو ان کے لیے بورڈنگ پاس لے آئے, اور جن کو خوبصورت تحائف دینے ہیں ان کو انشاءاللہ خوبصورت تحائف دیں گے. پھر مدینے کا مجھے کو بلاوا ملا. پھر مدینے کا مجھے کو بلاوا ملا. تم چلو نا, چلو نا, چلو نا, چلو میں چلا, میں چلا, میں چلا, میں چلا, میں چلا, میں چلا. سایہ افغن ہوئی رحمت مصطفیٰ, سایہ افغن ہوئی رحمت مصطفیٰ. تم چلو نا, چلو نا, چلو نا, چلو میں چلا, میں چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا. پھر مدینے کا مجھے کو بلاوا ملا. پھر مدینے کا مجھے کو بلاوا ملا. تم چلو نا, چلو نا, چلو نا, چلو میں چلا, میں چلا. ایسا لگتا مدینے جلد وہ بلوائیں گے, ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے. وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے. خوب روئیں گے پچھاڑے پر پچھاڑے کھائیں گے. خوب روئیں گے پچھاڑے پر پچھاڑے کھائیں گے. اپنی باری بھی کبھی آئے گی انشاءاللہ. بولو حاضری اپنی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تم چلو نا, چلو نا, چلو نا, چلو میں چلا, میں چلا, میں چلا, میں چلا. بولو پھر مدینے کا مجھے کو بلاوا ملا. پھر
کو بلاوا ملا تمہیں چلو نا چلو نا چلو نا چلو میں چلا میں چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا سایہ افغان ہوئے رحمت مصطفیٰ تم چلو نا چلو میں مدینے چلا اے مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ چلیں جی، آپ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، مکہ مکرمہ نہ پہنچ سکے کوئی بات نہیں، لیکن یہ خوبصورت سرٹیفکیٹ بھی آپ کے ساتھ جائے گا، غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے اور تبرکات بھی انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کو مزید حرم پاک کی یاد میں تڑپائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے توسط سے اللہ سے دعا کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ پھر آپ بھی جھوم جھوم کر کہیں گے ان کی طرح کہ مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے۔ آپ چاروں کو بہت بہت مبارک ہو، یہ علامتی بورڈنگ پاس یہ آپ کے لیے ہیں، آپ یہ بورڈنگ پاس حاصل کیجئے اور اپنے اپنے پوڈیمز پر پڑھیے، کیونکہ اب آپ کے لیے سیٹس بھی لگائی جا چکی ہے، اور انشاءاللہ بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہوگا بہت ہی خوبصورت نام، اب آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل، اب آئے گا مکہ، چلیں گے مدینہ۔ لیکن یہ سفر کیسے ہوا پہلے اینیمیشن دیکھیں گے۔ لو آیا کہ اب آیا جیتا کا ساحل، لو آیا کہ اب آیا جیتا کا ساحل، لو آیا کہ اب آیا جیتا کا ساحل، اب آئے گا مکہ، چلیں گے مدینہ 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 مدینہ۔ جی جناب، چاروں کنٹیسٹنٹ کو مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ کا سفر آپ کو پلین کے ذریعے پہنچا چکا ہے جدہ ایئرپورٹ پر۔ آپ کو جدہ ایئرپورٹ پر ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب چونکہ بابرکت اور مقدس سرزمین ہے، کچھ اپنے عشق میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنے ذوق میں اضافہ کرنے کے لیے اشعار کو شامل کریں گے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ 2 اسٹیپس ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی 2 سوالات آپ سے کیے جائیں گے، لیکن یہ دونوں سوالات اشعار کی صورت میں ہوں گے۔ پہلا مصرع پوچھا جائے گا، اگر آپ نے درست جواب دے دیا تو وہ آپ کو لے کر جائے گا حدود حرم تک، اور اگر آپ نے دوسرے سوال کا بھی جواب درست دے دیا تو پھر آپ پہنچ جائیں گے صحن حرم تک، یعنی پھر ہم انشاءاللہ اپنا تیسرا سیگمنٹ شروع کریں گے ہمارے عریب بھائی سے۔ عریب بھائی کے لیے پہلا سوال بہت ہی خوبصورت شعر ہے، اور یہ یوں کہا جائے کہ ہر عاشق رسول اپنے دل میں تمنا رکھتا ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب۔ یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہو
ماشاءاللہ ہمارے عریب بھائی جدہ ایئرپورٹ سے حدود حرم تک پہنچے ہیں. کیسے پہنچے ہیں اینیمیشن کے ذریعے ہم نے آپ کو دکھانے کی بھی کوشش کی ہے. باری ہے ندیم بھائی کی. ندیم بھائی نے بھی اگر حدود حرم تک پہنچنا ہے تو پھر سوال کا صحیح جواب دینا ہوگا. اسی کلام کا شعر ہے. شاعر کہتے ہیں آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا. روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا. جواب درست دے دیا ہے جناب. آقا کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پہ صدقے ہوتا، روزے پہ صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا، روزے پہ صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ندیم بھائی بھی حدود حرم تک پہنچ چکے ہیں. بہت بہت مبارک ہو. باری ہے سکندر بھائی کی. سکندر بھائی آپ کے لیے شعر ہے. وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گھر بلاتے ہیں. وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گھر بلاتے، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر وہ خوار ہوتا. کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر وہ خوار ہوتا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب. وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گھر بلاتے، وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گھر بلاتے، کیوں سب کی ٹھوکروں پر، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی ہمارے چوتھے کنٹیسٹنٹ کو بھی حدود حرم تک لے جانا ہے. شاعر کا شعر ہے سینے میں مدینہ ہو اور دل میں مدینہ ہو. سینے میں مدینہ ہو اور دل میں مدینہ ہو، آنکھوں میں بھی ہو نقشہ سرکار مدینے کا. کاش یہ تمنا پوری ہو جائے. جواب درست دے دیا ہے جناب. سینے میں مدینہ ہو اور دل میں مدینہ ہو، آنکھوں میں بھی ہو نقشہ، آنکھوں میں بھی ہو نقشہ سرکار مدینے کا. ماشاءاللہ چاروں کنٹیسٹنٹ ہمارے حدود حرم تک پہنچ چکے ہیں. ارے بھائی مزہ آ رہا ہے. آج یہ اینیمیشن کے ذریعے سفر ہے، آج تصور میں سفر ہے. ایک کاش اللہ وہ دن بھی دکھائے کہ جب حقیقی طور پر ہماری ٹیکسی، ہماری گاڑی یہ حدود حرم تک پہنچ رہی ہو، پھر صحن حرم تک پہنچے. کیا بات ہو مکے کی. چلیں جی باری ہے اگلا سوال کرنے کی. اگلے سوال کا جواب آپ کو پہنچائے گا صحن حرم میں. اس کے لیے آپ کو شعر کا جواب دینا ہوگا. نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد. نام مدینہ لے لیا چلنے لگی نسیم خلد. ذکر ہوں گے پھر جوابات و خیال، ذکر ہوں گے پھر جوابات. سوزش غم کو ہم نے کیسی ہوا بتائی کیوں. سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں. جواب آپ کا درست مانتے ہیں جناب. نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد. نام مدینہ لے دیا
کیسی ہوا بتائے کیوں سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائے کیوں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کیفیت ہے. اس وقت آپ صحن حرم میں پہنچ چکے ہیں. اللہ کرے حقیقی معنوں میں بھی پہنچ جائیں. آمین آمین، ہماری بھی دعا آپ کے ساتھ ہے. جی بڑھتے ہیں ندیم بھائی کی طرف. ندیم بھائی دل مچل رہا ہوگا، چاہ رہا ہوگا کہ فٹافٹ میں بھی صحن حرم تک پہنچوں. آپ کے لیے شاعر کا شعر ہے: حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے. حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے. بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہیں. بہت سارے عاشقان رسول جو اس وقت حج کا سفر مکمل کر کے اپنے گھروں تک پہنچے ہوں گے، وہ اپنے اس سفر کو یاد کریں جب پہلی بار آپ کی ٹیکسی، آپ کا سیارہ حدود حرم میں داخل ہوا تھا، آپ کو اس سرزمین پر اس نے پہنچایا تھا. کیا دل کی کیفیت تھی. دل بھی کہنے کے لیے بےتاب ہو رہا ہوگا کہ بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جواب ندیم بھائی نے درست دیا ہے. صحن حرم تک پہنچیں گے، کیسے پہنچیں گے یہ اینیمیشن کے ذریعے دیکھیں گے بھی، اور اس دوران ہم یہ شعر طرز میں بھی سنیں گے. حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے. حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے. بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے. بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری. کاش ایسا ہو جائے کہ جب حقیقی معنوں میں ہمارا سفر ہو تو پھر کیفیت ایسی ہو کہ دل میں نبی کی نعتیں، لب پر نبی کی باتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. مبارکباد دیں گے ندیم بھائی کو بھی، صحن حرم تک پہنچ چکے ہیں. باری ہے سکندر بھائی کی. آپ کے لیے شعر ہے: تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر. طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. جواب درست دیا ہے جناب. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر. تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر. طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر. آپ نے کچھ کہا تھا ہم سے شیئر کرنے کا. آپ نے ایک خبر تو ماشاءاللہ خوشخبری سنا دی تھی، اور ایک کو آپ نے سسپینس میں رکھا ہوا ہے، وہ تو بتا دیں دوسری کیا خبر تھی. اچھا، دوسری خبر کے بارے میں بتا دوں آپ کو؟ اتنی جلدی بتا دوں؟ مجھے بھی بتا دیں، ناظرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حاضرین بھی موجود ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ماشاءاللہ پوچھا جا چلیں، رہا ہے. ہمارے ناظرین کی بڑی خواہش تھی، کئی ساری کالز بھی ہم تک پہنچی تھی کہ آپ اپنے پروگرام میں انوائٹ کریں، اور کن کو انوائٹ کریں. ہمارے کئی سارے ناظرین پہنچ چکے ہوں گے. تو آج انشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا
हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हों के बाद हमारे दरमियान जलवा अफरोज होंगे, उनसे भी मक्के मदीने की कुछ बातें करेंगे। आपके भी कई सारे मक्के मदीने के असफार रहे हैं, क्या मक्के की यादें हैं, मदीने आने वालों को क्या करना चाहिए, कैसे ज़ौक़ बरकरार रहे, इंशाअल्लाह कुछ उनसे भी सीखेंगे। तो इंशाअल्लाह इंतज़ार कीजिएगा, कुछ ही देर में इंशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे। बढ़ते हैं प्रोग्राम को, मुकाबले को आगे बढ़ाते हैं। बारी है हमारे आखिरी कंटेस्टेंट की। उमर भाई पहुंचना है ना सेने हरम तक? इंशाअल्लाह पहुंचना है। चलें जी, आपके लिए शेर है। मैं फूल को चूमूंगा और धूल को चूमूंगा, मैं फूल को चूमूंगा और धूल को चूमूंगा, जिस वक्त करूंगा मैं दीदार मदीने का। जिस वक्त करूंगा मैं दीदार मदीने का। जवाब दुरुस्त दिया है। फूल को चूमूंगा और धूल को चूमूंगा, मैं फूल को चूमूंगा और धूल को चूमूंगा, जिस वक्त करूंगा मैं दीदार मदीने का, जिस वक्त करूंगा मैं दीदार मदीने का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलिए जी, हमारे साथ हमारे यहाँ हाजरीन भी मौजूद हैं, एक दो सवालात इनसे भी कर लीजिए। आतिफ भाई क्या सवाल लाए आज? सवाल बड़ा प्यारा है और जो जवाब देगा इंशाअल्लाह उसको किताब भी बड़ी प्यारी दी जाएगी। अरे वाह। शुक्र की फ़ज़ाइल और अहमियत पर मुश्तमिल किताब है मकतूल मदीना की, जिसमें तकरीबन 204 रिवायात और हिकायात मौजूद हैं माशाअल्लाह। तो ये किताब इंशाअल्लाह हम तोहफे में देंगे। सवाल ये है कि जन्नती जन्नत में कितनी उम्र के मालूम होंगे? जन्नती जन्नत में कितनी उम्र के मालूम होंगे? सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अमीन अत्तारी है। माशाअल्लाह। 30 साल। जी हाँ, 30 साल के, या बाज़ रिवायत में 33 भी है। इनका जवाब दुरुस्त मान रहे हैं। 30 या 33 साल के मालूम होंगे, यानी तकरीबन सारे ही जवान नजर आएंगे। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें जन्नत में जाना आका के सदके नसीब फरमाए। जी एक और सवाल ले लें। दूसरा सवाल ये है कि जिन्नात की तादाद इंसानों के मुकाबले में कितने गुना ज्यादा है? कितने गुना ज्यादा है? जी आतिफ भाई, जिन्नात की इंसानों के मुकाबले में कितने गुना ज्यादा जो है वो तादाद है। चलें ये छोटे छोटे बच्चे से लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद अयान अली अत्तारी 10 गुना। 10 गुना ज्यादा है। अयान भाई देखे हैं जिन्नात आपने? इन्होंने देखे नहीं देखे ना? थोड़ा फिर कैसे पता चला कि 10 गुना ज्यादा है? पढ़ाया गया था। अच्छा पढ़ाया गया था। कहाँ पढ़ाया गया था? स्कूल में। स्कूल में पढ़ाया गया था। चलें जी, थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया इन्होंने। कोई बात नहीं। चले इनको भी इंशाल्लाह तोहफा देंगे कि जवाब किसी और से ले लेते हैं। किसी और से ले लेते हैं। जी आप खड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शबीर अहमद अत्तारी है और 9 गुना ज़्यादा जिन्नात इंसान से ज़्यादा है। इंसानों के मुकाबले में 9 गुना ज्यादा तादाद है जिन्नात की। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। चला ने भी मकतबतुल मदीना की बड़ी खूबसूरत किताब हुस्न अखलाक, ये उर्दू तर्जमा है मकारिमुल अखलाक किताब का। हुस्न अखलाक के फ़ज़ाइल पर तकरीबन 200 से ज़ायद मुस्तनद अहादीस इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं माशाअल्लाह। ये इन्हें इंशाअल्लाह तोहफे में पेश कर रहे हैं। चलिए ये कब तक पढ़ लेंगे? अगर ये भी हमें बता दे तो। एक दो दिन में इंशाअल्लाह। 1-2 दिन में पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। क्या मसरूफियत करते क्या हैं? जामियातुल मदीना पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? किस दर्जे में? 4th ईयर। 4th ईयर में है तो अभी तो फिलहाल आपके लिए आसानी है, पढ़ सकते हैं। चलें इंशाल्लाह 3 दिन का टाइम ले लें, ठीक है? 3 दिन में कंप्लीट करें। माशाल्लाह। हमारे छोटे स्टूडेंट को क्या दिया भाई? उनको भी तोहफा दिया नहीं दिया? उनको भी कुछ तोहफा दे दें इंशाअल्लाह पेश करते हैं। माशाल्लाह। चलें जी, बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ। बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट जिसका नाम है मैं मक्के में फिर
आ गया या इलाही करम का तेरे शुक्रिया या इलाही। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम मक्के में फिर आ गया या इलाही मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही करम का तेरे शुक्रिया या इलाही करम का तेरे शुक्रिया या इलाही। माशाल्लाह। चलें जी, तरीक़ेकार बहुत ही खूबसूरत होगा क्योंकि अब 30 स्टेप्स होंगे और ये 30 स्टेप कुरान पाक के 30 पारों की निस्बत से होंगे क्योंकि हर स्टेप कुरान पाक के पारे से रिलेटेड होगा, कुरान पाक के पारे से कनेक्टेड होगा। तरीक़ेकार क्या होगा, हर कंटेस्टेंट की डाइस पर हमने एक काउंटर लगाया हुआ है, बटन भी आपके पास मौजूद है। आप काउंटर चलाएंगे और फिर आप इस काउंटर को स्टॉप करेंगे। जिस नंबर का काउंटर आपका स्टॉप होगा, कुरान पाक के उसी नंबर के पारे से हम आपसे सवाल करेंगे। अगर आपने दुरुस्त जवाब दे दिया तो आप अपनी एक खूबसूरत डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। वो 30 डेस्टिनेशन हमारे पास बनी हुई हैं, एनिमेशन के जरिए बनी हुई हैं। वो क्या हैं, कौन सी हैं, आइए पहले वो देखते हैं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर। पहला स्टेप होगा हरम गेट, देखते हैं मस्जिद हराम, कदर जमजम कूलर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम मताफ सीढ़ी, बाबे उमरा, जिक्र मताफ, ज़मीने पाक का मकाम इब्राहिम, जिक्र होगा कोहे सफा, ज़मीने पाक का जिसमें बरकत दारे अरकम, एक जा मीलेन अख्दरैन, बरकत रखी बाबे अली, एक जा मिलके करते बाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखते हैं मालिको मौला कदर कोहे मरवा, बाबे मरवा, काबतुल्लाह शरीफ, काबतुल्लाह शरीफ की मुबारक छत, मुसल्लाए जिब्राइल, रहनुमाई रुकन इराकी, आन से मीज़ाब रहमत, रहनुमा हतीम, के हम कुरान रुकन शामी, से पाएंगे मुस्तजार, नबी ज़ीशान से रुकन यमानी, मुस्तजाब, गिलाफ़े काबा, रुकन अस्वद, हजर अस्वद, मुल्तज़म, और आखिरी 30वां स्टेप होगा बाबे काबा। जो सबसे पहले 30वां स्टेप यानी बाबे काबा तक पहुंचेंगे वही आज के हमारे प्रोग्राम के विनर होंगे। माशाल्लाह, खूबसूरत 30 स्टेप्स आपने देखे हैं। ये अब 30 स्टेप सबसे पहले कौन पूरे करते हैं, ये आपका काउंटर और आपकी जहानत दोनों मिलकर फैसला करना है। क्योंकि अगर आपने काउंटर तो बड़ा निकाल लिया लेकिन अगर जवाब गलत दिया तो फिर आप अपने पुराने स्टेप पर ही रहेंगे जिस पर आपने काउंटर चलाया होगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि बड़े नंबर्स को अचीव करना है, बड़े नंबर निकालने हैं और साथ ही साथ आपने जवाब भी दुरुस्त देने हैं। अरीब भाई से शुरू करेंगे। अरीब भाई अपना काउंटर चलाएंगे, आवाज आएगी उसको आप चलाएंगे जी, स्टॉप कीजिए। 6 नंबर जी, कुरान पाक के छठे पारे से आपके लिए सवाल निकालेंगे जनाब। अगर आपने कुरान पाक के छठे पारे का जवाब दुरुस्त दे दिया तो आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे मताफ में। मताफ किसको कहते हैं आपको वो भी बताएंगे। सवाल है आपसे, युबय्यिनु लकुम अला फतरतिम मिनर रुसुल, ज़माना फितरत से क्या मुराद है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियानी ज़माने का नाम ज़माना फितरत है। इस ज़माने के लोगों को सिर्फ़ अक़ीदा तौहीद काफ़ी था और ज़माना फितरत में से जैसा कि हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन। युबय्यिनु लकुम अला फतरतिम मिनर रुसुल, ज़माना फितरत से क्या मुराद है? जवाब आपने दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरमियानी ज़माने का नाम ज़माना फितरत है। इस ज़माने के लोगों को अकीदा तौहीद काफ़ी था जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब, मताफ में पहुंचेंगे। मताफ वो जगह है कि जहां पर आशिकाने रसूल दो बेसिरी चादरों में भी
طواف کیا کرتے ہیں اور جو عمرے کا اور حج کے ارادے سے طواف کرتے ہیں وہ احرام کی حالت میں کرتے ہیں، اور جو نفلی طواف کرتے ہیں وہ اپنے سادے کپڑوں میں بھی طواف کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی طواف خانہ کعبہ نصیب فرمائے۔ جی دیکھیں گے کہ کیسے آپ نے اپنا یہ ٹریول کمپلیٹ کیا ہے، ماشاءاللہ چھٹے اسٹیپ تک پہنچ گئے ہیں مطاف۔ رحمتیں مطاف پر بھی رحمتیں مطاف پر بھی بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ وہاں کی تو ہر چیز پر اللہ کی رحمتوں کی بارش نازل ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس رحمتوں کے می میں نہانا نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں ندیم بھائی کی طرف، دیکھتے ہیں ندیم بھائی کا کاؤنٹر کہاں تک لے جاتا ہے۔ جی ہر ایک جان جس میں ہے برکت 4 قرآن پاک کے چوتھے پارے سے آپ کے لیے سوال نکالیں گے اور آپ کا صحیح جواب آپ کو مطاف سیڑھی تک پہنچا دے گا۔ یعنی جی مطاف نہ صحیح، مطاف کی سیڑھی ہی صحیح۔ سوال ہے یتیموں کا مال ناحق کھانے والے کے متعلق قرآن پاک کے چوتھے پارے میں کیا وعید بیان کی گئی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی آیت ہے، تو ہم نے سلیبس میں آپ کو دی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، نہیں جناب، صحیح جواب ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ چلیں جی غلطی ہو گئی ہے، آپ اپنے اسٹارٹنگ پوائنٹ پر ہی رہیں گے۔ بڑھیں گے ہم سکندر بھائی کی طرف۔ سکندر بھائی کاؤنٹر چلائیے۔ جی تیسرا اسٹیپ قرآن پاک کا تیسرا پارا ہوگا۔ تیسرے پارے سے ہم آپ کے لیے سوال کریں گے اور آپ کا درست جواب آپ کو زمزم کولر تک پہنچا دے گا۔ سوال ہے جناب، سورہ آل عمران میں کتنے رکوع ہیں؟ 20 رکوع۔ سورہ آل عمران میں 20 رکوع ہیں، بالکل درست جواب دیا ہے آپ نے۔ زمزم کولر تک پہنچیں گے، اللہ ہمیں بھی زمزم سے سیراب ہونا نصیب فرمائے۔ جی میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، صدا شگر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ آمین آمین۔ اللہ ہمیں بھی زمزم سے سیراب ہونا نصیب فرمائے۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، کیونکہ اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جی باری ہے عمر بھائی کی۔ عمر بھائی کاؤنٹر چلائیے۔ گفتگو میں ہوں گے کچھ اشعار بھی۔ چھٹا اسٹیپ قرآن پاک کا چھٹا پارا ہوگا جناب۔ صحیح جواب آپ کو عریب بھائی کے درمیان پہنچا دے گا، مطاف میں آپ بھی پہنچ جائیں گے۔ سوال ہے آپ سے، بتائیے سورہ مائدہ میں رکوع کتنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ میں 16 رکوع ہیں۔ سورہ مائدہ میں 16 رکوع ہیں۔ جواب درست دے کر مطاف میں آ چکے ہیں جناب۔ کیسے سفر کیا ہے ذرا اینیمیشن کے ذریعے دیکھتے رہیے، اور جو حرمین طیبین کی یادیں اپنے دلوں میں بسا کر آئے ہیں ذرا یہ منظر دیکھیے اور اپنی ان یادوں کو تر و تازہ کیجیے۔ اللہ ہمیں بھی حقیقی طور پر یہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہوں گی کچھ دلچسپ میں سینے حرم میں آیا ہوں، میں سینے حرم میں آیا ہوں، میں
حرم میں آیا ہوں شرمندہ سالر زیزا سا شرمندہ سالر زیزا سا میں سگنے حرم میں آیا ہوں میں سگنے حرم میں آیا ہوں. مطاف میں پہنچتے ہیں نا، ان کے دل کی کیفیت ہی نرالی ہوتی ہے، اور جو پہلی بار کعبے پہ نظر پڑتی ہے وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. بندہ بہت ساری پلاننگز کرتا ہے، بہت ساری دعائیں، بہت ساری تمنائیں دلوں میں بسا کر جاتا ہے کہ میں جب کعبے پہ پہلی نظر پڑے گی تو یوں کروں گا، یہ مانگوں گا، یہ کروں گا، لیکن جب کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. اللہ ہمیں بھی وہ کعبے کی پہلی نظر نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں عریب بھائی کی طرف، مطاف میں موجود ہیں. کیا آپ کی قسمت ہے؟ آگے مزید بڑھنے کے لیے کاؤنٹر چلائیے. جس میں ہے برکت رکھی 6 مزید اسٹیپ آگے بڑھ جائیں گے جناب. 12ویں اسٹیپ پر پہنچیں گے، ڈائریکٹ باب علی. بہت بڑا سفر طے کر پائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو قرآن پاک کے 12ویں پارے سے سوال کا جواب درست دینا ہوگا. اگر تو سوال کا جواب درست دے دیا تو آپ باب علی پر پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ. مجھے لگتا ہے کہ شاید پہلے کنٹیسٹنٹ ہوں گے جو دوسرے ہی سوال میں اتنا بڑا سفر طے کر پائیں گے. سوال ہے آپ سے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی سعادتیں یہ ہیں اولاد کی کثرت، مال اور شان و شوکت میں وسعت، اور خدمت گاروں اور پیروی کرنے والوں کی کثرت. اور آخرت کی وسعت، آخرت کی سعادتیں یہ ہیں کثیر علوم، اچھے اخلاق اور اللہ تعالی کی معرفت میں استغراق. اللہ پاک ہمیں یہ نصیب فرمائے. دنیا کی سعادتیں یہ ہیں اولاد کی کثرت، خدمت گاروں اور پیروی کرنے والوں کی کثرت، مال اور شان و شوکت میں وسعت، مخلوق کے دلوں میں عظمت و جلال کی زیادتی، اچھی ثنا اور تعریف. اور آخرت کی سعادتیں یہ ہیں کثیر علوم، اچھے اخلاق، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں استغراق. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جواب درست دے کر باب علی پر پہنچے ہیں. کیسے پہنچیں گے ذرا آپ اینیمیشن کے ذریعے دیکھیے. بہرے تسلیم علی میدان میں، بہرے تسلیم علی میدان میں، بہرے تسلیم علی میدان میں، بہرے تسلیم علی میدان میں. سر جھکے رہتے گئے تلواروں کے، سر جھکے رہتے گئے تلواروں، سر جھکے رہتے گئے تلواروں، سر جھکے رہتے گئے تلواروں کے، سر جھکے رہتے گئے تلواروں. فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا. چلیں جی، باری ہے ندیم بھائی کی. ندیم بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ موجود ہیں جناب حرم گیٹ پر. آگے سفر کرنا ہے جی. کاؤنٹر روکیے. 2 اسٹیپ مزید آگے بڑھیں گے. مسجد حرام دوسرا اسٹیپ ہے، اور قرآن پاک کے دوسرے پارے سے آپ کے لیے سوال نکالیں گے. سوال ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کی تعریف بیان کیجیے. صبر کی تعریف یہ ہے کہ نفس کو اس چیز سے روکنا جس سے رکنے کا شریعت اور عقل تقاضا کرتی ہے، یا نفس کو اس چیز سے بچانا جس سے بچنے کا شریعت اور عقل تقاضا کرتی ہے. جی، صبر کا معنی یہ ہے کہ نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو. جواب درست دیا ہے ماشاءاللہ. پہنچیں گے مسجد حرام، بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت مسجد. ویسے تو عاشقان رسول مسجدوں میں جاتے رہتے ہیں، لیکن ہر عشاقان رسول کے دل کی تمنا ہوتی ہے اے کاش کبھی وہ دن بھی آئے کہ ہم بھی مسجد حرام میں اپنا پہلا قدم رکھیں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جو غیبت سے روکے مجھے تو رحمت نے
یہ گھر رحمان کا گھر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی، باری ہے سکندر بھائی کی. سکندر بھائی مزید آگے بڑھیں گے زمزم کولر پر. امید ہے کہ آپ نے تصور میں زمزم سے اپنے سینے کو ٹھنڈا کیا ہوگا. اللہ حقیقی معنوں میں بھی زمزم پی کر دل کی ٹھنڈک پیدا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. مزید آگے بڑھنے کے لیے کاؤنٹر کا استعمال کیجئے. جی 4 اسٹیپ مزید آگے بڑھیں گے. آپ پہنچیں گے 7ویں اسٹیپ پر. قرآن پاک کے 7ویں پارے سے آپ کے لیے سوال نکالیں گے اور آپ کا صحیح جواب آپ کو پہنچا دے گا 7ویں اسٹیپ یعنی مقام ابراہیم پر. سوال ہے آپ سے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں سے کیا مراد ہے؟ حواریوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخصوص اور مخلص افراد ہیں، جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بات ڈالی تھی. جی جواب درست دیا ہے جناب. 7ویں اسٹیپ یعنی مقام ابراہیم پر پہنچیں گے. ابراہیم کے نقش پا چوم کر میں، ابراہیم کے نقش پا چوم کر میں، ابراہیم کے نقش پا چوم کر میں، نگاہوں سے دل میں بسا رہوں میں، نگاہوں سے دل میں بسا رہوں میں، سدا شگر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. ماشاءاللہ مقام ابراہیم تک پہنچے ہیں. یہ وہی بابرکت اور مقدس پتھر ہے کہ جس پر کھڑے رہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی. اس پتھر کی شان یہ ہے کہ جیسے ہی آپ چاہتے تھے تو یہ پتھر اوپر ہو جاتا تھا، جیسے آپ چاہتے تھے تو یہ پتھر نیچے آ جاتا تھا. کیا بابرکت اور مبارک یہ پتھر ہے. اللہ ہمیں بھی اس پتھر کی زیارت نصیب فرمائے. سکندر بھائی ماشاءاللہ مقام ابراہیم تک پہنچ چکے ہیں. عمر بھائی مطاف میں موجود ہیں. مزید آگے بڑھنے کے لیے کاؤنٹر کا استعمال کیجئے. حریف بھائی 12ویں اسٹیپ پر ہیں. جی گفتگو میں ہوں گے کچھ اشعار بھی. 7 اسٹیپ آگے بڑھ جائیں گے. عریف بھائی سے بھی ایک قدم آگے. باب النبی 13واں اسٹیپ ہے اور یہ قرآن پاک کے 13ویں پارے کے صحیح جواب، سوال کا صحیح جواب دے کر آپ حاصل کر سکیں گے. 13ویں پارے سے سوال کیا ہے آپ کے لیے نکالتے ہیں جناب. سوال کا صحیح جواب دیجئے اور باب النبی تک پہنچیے. سوال ہے، سورہ ابراہیم کو ابراہیم کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم کو سورہ ابراہیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 35 تک 41 تک اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی، رب تعالیٰ کی اطاعت الہی اور آپ کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورہ ابراہیم کہتے ہیں. اس سورت کی آیت نمبر 35 سے 41 یعنی 35 سے 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی کے حسین واقعات اور آپ کی دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ ابراہیم کہا جاتا ہے. اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا. جواب آپ کا درست مانتے ہیں. پہنچیں گے باب النبی کی طرف. ذرا خوبصورت مناظر اپنی اسکرین پر دیکھیے. کیسا خوبصورت اور بابرکت روحانی منظر ہے. یا نبی نصر کرو فرما، اے حسنین کے نانا، اے حسنین
के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, सहारा पाक के सदक़े में मेरे दाता पिया गया, सदक़े में मेरे गौस पिया गया, सदक़े में हम सबको हज पे बुलाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, जल्द फिर तुम लोग बुला, जल्द फिर तुम लोग बुला, सब्ज़ गुंबद दो दिखा, जल्द फिर तुम लोग बुला, जल्द फिर तुम लोग बुला, सब्ज़ गुंबद दो दिखा, हाज़िरी की आरज़ू ने, हाज़िरी की आरज़ू ने कर दिया फिर बेकरार, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, रमज़ान में मदीने गुलामी, मैं लफ्ज़ों में कैसे बता दूं किसी को कि क्या क्या मुझे आज याद आ रहा है। जिन्होंने सफ़र नहीं किया वो तो मदीने की यादों में तड़पते हैं, तरसते हैं, लेकिन जो एक बार सफ़र करके आ जाते हैं उनकी तड़प में, उनकी याद में और ज़्यादा शिद्दत पैदा हो जाती है, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है। अल्लाह हमें भी वहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए। बढ़ते हैं जनाब, उमर भाई सबसे आगे निकल चुके हैं। अरीब भाई के लिए अब मुकाबला है, बाब अली तक मौजूद हैं। आगे बढ़ने के लिए काउंटर चलाइए। 5 स्टेप आगे बढ़ेंगे जनाब, आप पहुंच जाएंगे काबतुल्लाह शरीफ की छत मुबारक, उसकी इंशाल्लाह ज़ियारत करेंगे। और ये 17वां स्टेप होगा। कुरान पाक के 17वें पारे से आपके लिए सवाल निकालेंगे और सही जवाब आपको काबतुल्लाह शरीफ के छत वाले स्टेप पर पहुंचा देगा। सवाल है आपसे, बताइए सूरह हज में मौत के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर क्या दलील दी गई है? कुरान पाक की जो सूरह हज है उसमें मौत के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर क्या दलील दी गई है? मखलूक को दोबारा ज़िंदा करने पर अल्लाह ताला की कुदरत का वाक़या बयान किया गया है कि जो रब ताला मुर्दा नुत्फ़े से ज़िंदा इंसान और बंजर ज़मीन को पानी बरसा कर सरसब्ज करने पर कादिर है, वो इंसान को दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। वो मखलूक को दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। हमें इस पर ईमान है, यकीन है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। रूहुल आमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल आमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, दार शोड़ा फरे रे दार शोड़ा फरे रे दार शोड़ा फरे रे, सुबह शबे बिलादल पुर नूर के समाना, सुबह शबे बिलादल पुर नूर के समाना, सुबह शबे बिलादल पर्दा उठा के किसका, पर्दा उठा के किसका, पर्दा उठा के किसका, सुबह शबे बिलादल सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, की आमद मरहबा, की आमद मरहबा, रसूल की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तो हमारे अरीब भाई ये 17वें स्टेप पर पहुंच चुके हैं। इसी निस्बत से हमारे आसिफ भाई ने बड़ा ही खूबसूरत कलाम भी पढ़ दिया और हमें सब परचम की याद भी दिला दी। बढ़ते हैं हमारे नदीम भाई की तरफ, मस्जिद हराम में मौजूद हैं। मजीद आगे बढ़ना है, काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए।
اللہ، صرف ایک اسٹیپ آگے بڑھیں گے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ زمزم کولر تک پہنچیں گے، تیسرا اسٹیپ ہوگا، قرآن پاک کے تیسرے پارے سے آپ کے لیے سوال نکالیں گے۔ قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ بتائیے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظیم رسول کو بھیجا۔ عظیم رسول مبعوث فرمایا۔ بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے ہی سوال آ گیا، اسی مناسبت سے آیت بھی آ گئی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظیم رسول مبعوث فرمایا۔ جواب درست دے کر تیسرے اسٹیپ تک پہنچیں گے۔ زمزم کولر، جواب درست ہے جناب۔ رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر کروں میں پھر دعا، پی کر کروں میں پھر دعا، یا رب مصطفیٰ اے میرے مولا 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 مولا، اے میرے مولا 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 مولا، ہے میرے مولا 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 مولا، میرے مولا مولا مولا۔ سبحان اللہ، زمزم کولر تک پہنچے ہیں بھائی، زمزم کا جام پی کر ہی کچھ دعا کر لیں، جلدی جلدی آگے بڑھ پائیں۔ ندیم بھائی ماشاءاللہ زمزم کولر تک پہنچ چکے ہیں۔ باری ہے سکندر بھائی کی، آپ مقام ابراہیم 7ویں اسٹیپ تک موجود ہیں، آپ کو بھی دعا کی ضرورت ہے، ساتھ ہی ساتھ کچھ علاج کی بھی ضرورت ہے، کچھ بڑے نمبر نکالیے بھائی۔ چار اسٹیپ مزید آگے بڑھیں گے، آپ پہنچیں گے 11ویں اسٹیپ پر جو آپ کو پہنچا دے گا میلین اخدرین۔ یہ بابرکت اور مبارک جگہ کیا ہے اس حوالے سے بھی جانیں گے۔ 11واں اسٹیپ ہے قرآن پاک کے 11ویں پارے سے آپ کے لیے سوال ہوگا، بتائیے سورہ ہود کی اپنے سے پہلی سورت یعنی سورہ یونس سے کیا مناسبت ہے؟ سورہ ہود کی اپنے سے ماقبل سورت سورہ یونس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ معنی اور موضوع میں، ابتدا اور اختتام میں یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کے موافق ہیں، اور سورہ یونس میں جو انبیاء کرام کے واقعات اور اعتقادی باتیں جو ہیں اجمالی طور پر بیان کی گئی، ان کی تفصیل سورہ ہود میں بیان کی گئی۔ ماشاءاللہ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آپ پہنچیں گے میلین اخدرین، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کوہ صفا سے کوہ مروہ اور کوہ مروہ سے کوہ صفا، آپ اس کے درمیان بے چین اور بے قرار سفر فرما رہی تھی، تو یہ جو جگہ ہے میلین اخدرین، یہ نسبتاً کوہ صفا اور کوہ مروہ کے بیچ کی جگہ ہے جو کہ نیچے تھی، اور یہاں پر آ کر آپ کی نظروں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اوجھل ہو جایا کرتے تھے، چھپ جایا کرتے تھے، تو آپ بے چین اور بے قرار ہو جاتے تھے۔ یہاں پر آپ اپنی اسپیڈ کو بڑھا دیا کرتی تھی، اپنے قدموں کو تیز کر دیا کرتی تھی، گویا دوڑنا شروع کر دیتی تھی۔ اللہ کو آپ کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ تا دم قیامت عمرہ کرنے والوں کے لیے، یہاں پر مردوں کے لیے دوڑنا لکھ دیا گیا۔ اللہ ہمیں بھی یہاں پر دوڑنا نصیب فرمائے۔ جی باری ہے عمر بھائی کی۔ عمر بھائی اس وقت باب النبی پر موجود ہیں، 13ویں اسٹیپ پر موجود ہیں، مزید آگے بڑھنے کے لیے کاؤنٹر کا استعمال کریں گے۔ ایک اسٹیپ آگے بڑھیں گے، کوہ مروہ، بہت ہی خوبصورت پہاڑ ہے جناب، اس کے لیے 14واں اسٹیپ ہے، اور قرآن پاک کے 14ویں پارے سے آپ کے لیے ہم سوال نکالیں گے۔ سوال ہے انہو لا یحب المستکبرین، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ بتائیے تکبر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق بات کو جھٹلانا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر حق بات کو جھٹلانا اور دوسرے کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تکبر حق بات کو جھٹلانے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، صفا
تجھے کو مناتا رہوں میں سدا شگر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا آمین آمین آمین۔ جی باری ہے عریب بھائی کی، سب سے آگے ہیں 17ویں سٹیپ پر کعبۃ اللہ شریف کی چھت۔ مزید آگے بڑھنے کے لیے کاؤنٹر کا استعمال کریں گے، دیکھتے ہیں اب عریب بھائی کا کاؤنٹر کہاں تک پہنچاتا ہے ان کو۔ 2 سٹیپ آگے بڑھیں گے، اب تک کا سب سے کم اسکور نکالا ہے آپ نے۔ 19واں سٹیپ ہوگا، آپ کو پہنچائے گا رکن عراقی پر، لیکن اس کے لیے آپ کو 19ویں پارے کے سوال کا درست جواب بھی دینا ہوگا۔ سوال ہے آپ سے، بتائیے سورہ شعراء کے مضامین میں سے کوئی ایک مضمون سنائیے۔ اس کا مضامین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے، اور قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ نہیں جناب، جواب آپ نے کسی اور سوال کا دے دیا ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے، اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن مجید شیطانوں کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی وحی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی شاعر یا کاہن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول ہیں جو اس کے احکام اپنے خاندان والوں اور پوری امت تک پہنچاتے ہیں۔ غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، 17ویں سٹیپ تک سب سے آگے ہی رہیں گے۔ باری ہے ندیم بھائی کی، زمزم کولر سے امید ہے زمزم بھی پیا ہوگا، تصور میں دعا بھی کی ہوگی، اور زمزم پی کر دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہاں تک آگے جاتے ہیں۔ ہم ہیں حاضر کیجئے ہم سے سوال۔ اللہ اکبر، چلیں جی مطاف سیڑھی تک پہنچیں گے، ایک سٹیپ مزید آگے بڑھیں گے، قرآن پاک کا 4تھا پارہ ہوگا۔ آپ کے لیے سوال ہے، بتائیے آیت کریمہ کے ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ جی باری ہے سکندر بھائی کی، سکندر بھائی کے لیے سوال نکالیں گے، لیکن کہاں سے نکالنا ہے فیصلہ سکندر بھائی کا کاؤنٹر کرے گا۔ 6 سٹیپ آگے بڑھ جائیں گے جناب۔ سکندر بھائی 11ویں سٹیپ پر موجود تھے، کعبۃ اللہ شریف کی چھت، یعنی عریب بھائی کے بالکل برابر ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے 17ویں پارے کے سوال کا صحیح جواب بھی دینا ہوگا۔ 17ویں پارے کے سوال کا جواب کیا سوال ہے، کیا جواب دے پاتے ہیں یا نہیں، دیکھتے ہیں۔ بتائیے سورہ انبیاء کہاں نازل ہوئی؟ سورہ انبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ انبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جواب درست دے دیا ہے جناب۔ چھت پہ کعبے کی اتر کر حکم رب پاک سے، چھت پہ کعبے کی اتر کر حکم رب پاک سے، حضرت جبریل نے جھنڈا وہاں لگایا ہے، جھنڈا وہاں لگایا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں بارش آؤں آقا گئے، میں صدقے جاؤں بارش آؤں آقا گئے، میں صدقے جاؤں بارش جاؤں آقا گئے، میں صدقے جاؤں بارش جاؤں آقا گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے، عریب بھائی اور سکندر بھائی بالکل برابر 17ویں سٹیپ تک پہنچ چکے ہیں۔ باری ہے عمر بھائی کی، دیکھتے ہیں عمر بھائی مزید کتنا آگے بڑھ پاتے ہیں۔ اس وقت موجود ہیں کوہ مروہ 14ویں سٹیپ پر، مزید آگے کا سفر کاؤنٹر کے ذریعے۔ 7 سٹیپ آگے بڑھ جائیں گے جناب، آپ پہنچ جائیں گے 21ویں سٹیپ تک،
یعنی حتیم تک پہنچ جائیں گے. اس کے لیے قرآن پاک کے 21ویں پارے کے سوال کا درست جواب دینا ہوگا. سوال ہے آپ سے، بتائیے سورہ روم میں 5 نمازوں کے اوقات بیان ہوئے، ان کی حکمتیں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کو سب سے زیادہ عبادتوں میں وہ عبادت پسند ہوتی ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ کی جائے، اور نمازیں کیونکہ انسان جو ہے اپنی دوسرے بھی کام ہوتے ہیں اس کو، جیسے کہ اس کے ساتھ دوسرے معاملات، طعام وغیرہ، سونا وغیرہ، اس لیے وہ اپنے معاملات کو پورا نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ پاک نے دن کے شروع میں، دن کے درمیان میں، دن کے آخر میں اور رات کے شروع اور آخر میں جو نمازوں کو فرض قرار دیا تاکہ انسان اس پر عمل کر نمازوں کو پڑھے اور پورے دن نمازوں کو پڑھنے میں داخل ہو جائے. بتائیے جناب، کیا ان کا جواب درست مانیں گے؟ مفہوماً آپ نے جواب درست دیا ہے. آپ پہنچ چکے ہیں جناب. حتیم پاک تک کیسے پہنچے ہیں ذرا اینیمیشن کے ذریعے دیکھیں گے بھی. ماشاءاللہ اسی دوران ہمارے حاجی رکن شورا عبدالحبیب اتاری بھائی بھی تشریف لائے ہیں. مرحبا کہیں گے حاجی صاحب کو. ماشاءاللہ السلام علیکم. آغوش شوق کھولیں گے جن کے لیے حتیم، آغوش شوق کھولیں گے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں دل کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سب لائیں گے گلزار نبی سے، آیا کہ بلا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے، ہوائیں کدھر کی ہے. دربار نبی سے پیغام سبا لائی گے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ صاحب خوش آمدید، ویلکم آپ کو پروگرام میں. ہمارے کئی سارے ناظرین کی ہمیں ڈیمانڈ تھی، کالز آتی تھی کہ آپ کب رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں. میں نے کہا کہ 3 بار ہمارا ٹائم سیٹ ہوا ہے، لیکن ماشاءاللہ حاجی صاحب کی مصروفیات رہتی ہیں، تو بہت ویلکم. چلے حاجی صاحب انشاءاللہ آپ سے باتیں بھی چلتی رہیں گی. بالخصوص سفر حج سے بہت سارے لوگ لوٹے ہیں، تو ہمارا یہ پروگرام ان کی یادوں میں مزید اضافہ کرتا ہوگا، ان کو وہ یاد دلاتا ہوگا کہ اچھا یہ حتیم تھا. بہت سارے ناظرین زیارتیں تو کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا. ماشاءاللہ ہمارے عمر بھائی اس وقت پہنچے ہیں حتیم پر، تو حتیم کیا ہے اس کے حوالے سے اگر کچھ آپ بیان فرمائیں. پہلے تو یہ بڑی پیارا جو شعر پڑھا جا رہا تھا، حتیم کعبہ مشرفہ، یعنی جو حتیم کے اندر چلا گیا وہ ویسا ہی ہے جو کعبے کے اندر چلا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کعبے کا دروازہ کھلا اور جناب فلاں بڑے لوگ جو ہے وہ کعبے کے اندر گئے. تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی ایک بہت آسرا ہے کہ اگر حتیم کے اندر کوئی چلا جائے تو وہ کعبے کے اندر جانا ہی ہے، جبھی تو اس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے نا. اچھا، اور یتیم ابھی جیسے آپ دکھا رہے تھے کہ وہ یو شیپ ہے، تو اعلیٰ حضرت نے ایک سے زائد جگہ پر اس کو آغوش سے تعبیر کیا ہے. اب دیکھیں یہ یو ہے نا پورا اس طرح ایک گول سا بنا ہوا ہے، تو اگر آپ ہاتھ بھی پھیلائیں یا کسی کو اپنی آغوش میں کوئی لیتا ہے تو یہاں ایکچولی یہ شعر اتنا کمال کا اسی کے اوپر پرنالہ ہے. ذرا دکھائیے گا، حتیم کے اوپر ہی پرنالہ ہے سونے کا. تو اب سونے کا پرنالہ ایکچولی اشارہ کرتا ہے کہ ہے نا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. تو اب مزے کی بات یہ کہ اگر کوئی مدینے جاتا ہے نا تو ایکچولی وہ حتیم کو پیٹ کرتا ہے. اچھا، تو اب حتیم کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے آغوش شوق کھولے ہوئے ہوں اور آپ مجھے پھر کے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. آغوش شوق کھولے گے جن کے لیے حتیم، آغوش شوق کھولے گے جن کے لیے حتیم،
सबा लाएंगे गुलजार नबी से आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से दरबार नबी से। आज पहली बार आपके सिलसिले में इस तरह आया हूँ और माशाल्लाह जो दोबारा से आपने री स्टार्ट किया है जी, माशाल्लाह ये मंच बहुत खूबसूरत है और ख़ास तौर पे काबे का दरवाज़ा सुभान अल्लाह बाबे काबा पे पहुंचा देते हैं आप सुना है जो माशा बाबे काबा तक पहुंचते हैं वही हमारे प्रोग्राम के विनर होंगे। और आज हमारा ये सिलेक्शन वाला आखिरी प्रोग्राम है। हमने ये प्लानिंग की है कि 8 प्रोग्राम हमारे ये मुकाबले वाले होंगे, सिलेक्शन वाले होंगे। हर मुकाबले में एक एक विनर हमें मिलते रहेंगे। और 9वां जो हमारा मुकाबला होगा उसमें हम ये एक स्पेशल मुकाबला करेंगे और उसके जो विनर होंगे उनको इंशाल्लाह हम उम्र का टिकट भी पेश करेंगे। तो ये 4 में से आज एक सेलेक्ट हो गया जी, इन 4 में से एक सेलेक्ट होंगे। 6 थे हमारे कंटेस्टेंट। अच्छा, पहले राउंड में हमारे 2 इस्लामी भाई वो पीछे रह जाते हैं, हमसे जुदा ये हो बड़ा गए। खूबसूरत एक हमने जर्नी बनाई है। और पहला राउंड है हमारा शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफ़र की है। सफ़र स्टार्ट होता है कराची एयरपोर्ट से। हम एनिमेशन के ज़रिए दिखाते हैं कि हमारे इस्लामी भाई ये कंटेस्टेंट पहुंचते हैं जद्दा एयरपोर्ट। फिर दूसरा हमारा जो सेगमेंट है वो है अब आया जद्दा का साहिल। और तीसरा हमारा जो सेगमेंट है वे मक्के में फिर आ गया या इलाही। 30 स्टेप्स होते हैं जी, 30 स्टेप्स होते हैं। बड़े खूबसूरत स्टेप हैं। अगर हाई साहब को दिखाए जाएं कि वो 30 स्टेप क्या हैं, हाई साहब देखिएगा, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। करते हैं चलो रोशन सफर। पहला स्टेप होगा हरम गेट, मस्जिद हराम, जमजम कूलर, हाजिर है हम मताफ सीढ़ी, बाबे उमरा, जिक्र मताफ, ज़मीने पाक का मकाम इब्राहीम, जिक्र होगा कोहे सफा, ज़मीने पाक का जिसमें मसा, दारे अरकम, एक जा मीलेन अखदरैन, बाबे अली, जा मिलके करते बाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखते हैं मालिको मौला कदर। कोहे मरवा, बाबे मरवा, काबतुल्लाह शरीफ, काबतुल्लाह शरीफ की मुबारक छत, मुसल्लाए जिब्राइल, रहनुमाई रुकने इराकी, आन से मीज़ाब रहमत, रहनुमा हतीम, हम कुरान रुकने शामी, से पाएंगे मुस्तजार, नबी ज़ीशान से रुकने यमानी, मुस्तजाब, गिलाफे काबा, रुकने अस्वद, हजरे अस्वद, मुल्तजम। और आखिरी 30वां स्टेप होगा बाबे काबा। जो सबसे पहले 30वें स्टेप यानी बाबे काबा तक पहुंचेंगे वही आज के हमारे प्रोग्राम के विनर होंगे। माशाल्लाह। हमारे अरीब भाई ये 17वें स्टेप काबतुल्लाह शरीफ की छत वाले स्टेप पर मौजूद हैं। हमारे नदीम भाई ये चौथे स्टेप पर मौजूद हैं, मताफ सीढ़ी पर मौजूद हैं। इनकी किस्मत है, इनके नंबर ही नहीं आ रहे, इसलिए ये सीढ़ी से खड़े होकर दीदार कर रहे हैं जी। वो जगह भी बड़ी कमाल की है, बहुत खूबसूरत जगह। काबे की सीढ़ी, वहाँ मताफ की सीढ़ी पे पहुंच जाए ना तो भी कमाल है। हाँ, अल्लाह करे वहाँ तक भी पहुंच जाए तो काबे का दीदार ही शुरू हो जाता है। क्या माशाल्लाह। सिकंदर भाई ये भी 17वें स्टेप हैं काबतुल्लाह शरीफ की छत पर। और उमर भाई सबसे आगे इस वक्त बढ़े हैं। हतीम 21वां स्टेप है। काबे की छत का दीदार कर रहे हैं ना जी, दीदार। हमारा काम तो दीदार करना है, छत पे जाना नहीं। हम कार्य औकात का है छत पे जाने की, काबे की छत का दीदार कर रहे हैं। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। आला हजरत का शेर है ना, कर चुकी रिफ़अते काबा पे नजर परवाज़ है। कहते हैं ठीक है काबे की दीवारें, काबे की छत देखते हैं, वो निगाहों से हम देख सकते हैं, मगर जब नबी पाक के मदीना मुनव्वरा की आका की गलियों की खाक का नज़ारा करना होता है तब नज़र वहाँ तक नहीं पहुँचती, फिर उतना ऊपर उठानी पड़ती है कि टोपी गिर जाती है। कर चुकी रिफ़अते काबा पे नज़र परवाज़ें, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला दे। सुभान अल्लाह। काबे की छत की भी क्या बात है। चले जी। अरीब भाई को मजीद आगे बढ़ाने के लिए काउंटर आगे चलाएंगे। अरीब भाई काउंटर का इस्तेमाल कीजिए जी। 7 स्टेप ये आगे बढ़ जाएंगे और आपके ये 7 स्टेप आपको पहुंचा देंगे रुकने यमानी 24वां स्टेप होगा। कुरान पाक के 24वें पारे से हम आपके लिए सवाल निकालेंगे। अगर आपने दुरुस्त जवाब दे दिया तो आप रुकने यमानी तक पहुंच जाएंगे। ऐसा सवाल करेंगे। सवाल यह है कि ये पढ़ेंगे ना, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। उलमा की फजीलत पर कोई हदीस सुनाए। जी, पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसी 14वीं रात के चाँद की तमाम सितारों पर।
اس قرآن پاک کی آیت میں بھی علماء کے فضائل اور علماء کی اہمیت کو بیان کیا گیا اور اسی نسبت سے ان سے حدیث کا سوال کیا گیا. ابو داؤد شریف کی انہوں نے حدیث بالکل درست سنا دی ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رکن یمانی تک پہنچیں گے. رکن یمانی کے حوالے سے کیا بتائیں گے کہ یہ کیا ہے, کہاں ہے؟ سبحان اللہ. رکن یمانی جو ہے نا, اگر آگے چلاتے ہیں دیکھیں جی یہ پہنچیں گے. رکن عراقی, رکن میزاب رحمت, حتیم, رکن شامی. اچھا رکن یمانی جو ہے نا ایکچولی یہ حجر اسود سے پہلے والا ہے. اچھا رکن یمانی ہے, رکن شامی ہے, یہ یوں سمجھیے کہ نشانی بھی ہے کہ یمن اس طرف ہے. صحیح. یعنی جو کنارہ کعبے کا ہے نا, اس کو کسی کو رکن یمانی کہا گیا, تو یمن والے جو ہیں ان کی سیدھ میں جب وہ کعبے کو رک کر کے نماز پڑھتے تو وہ اس کارنر کی طرف پڑھتے ہیں. رکن شامی جو ہے وہ شام اس طرف ہے. اب رکن یمانی یہ بڑا کروشل اس لیے بھی ہے کہ رکن یمانی کے بعد جو دیوار آنے لگ رہی ہے وہ مستجاب ہے, جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں. اور اگلا جو رکن ہے وہ رکن اسود ہے, جہاں حجر اسود موجود ہے. سبحان اللہ. رکن یمانی تک تصور میں پہنچنا مبارک ہو. آج تصور میں پہنچے ہیں. اللہ کرے گا تو انشاءاللہ حقیقی معنوں میں بھی سفر نصیب ہوگا. اللہ نصیب فرمائے. باری ہے ندیم بھائی کی, کاؤنٹر کا استعمال کریں گے جی. میں دیکھیں گے خدا کا پاک در. اللہ, آپ کی کاؤنٹر کے ساتھ کوئی خاص دوستی لگتی ہے آج. یہ ادب کے ساتھ جو ہے نا آہستہ چل. ہاں جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, یہ مکہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. چلیں جی, 5واں اسٹیپ ہے اور قرآن پاک کے 5ویں پارے سے ان کے لیے سوال کیا جائے گا. کوئی بھی سوال. اچھا, لمبی عمر کب فائدے مند اور کب نقصان دہ ہے؟ بڑا پیارا سوال ہے یہ. ویسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص نے سوال کیا کہ لمبی عمر کب اچھی ہے, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لمبی عمر تب اچھی ہے جب جس کی عمر دراز ہو اور اچھے اعمال ہو. عرض کی گئی کہ بدتر کون ہے, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور عمل خراب ہو. اچھا دیکھیں, حدیث پاک جب بھی بیان کریں نا تو بعض اوقات ہم لفظ باللفظ بیان نہیں کر سکتے. حدیث پاک کا مضمون یہ ہے یا خلاصہ یہ ہے, ہمیں یہ کہنا چاہیے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا. یہ کہہ کر اگر ہم کہیں گے اور الفاظ آگے پیچھے ہوں گے تو وہ درست نہیں ہے. آپ کا مضمون درست ہے اس لیے جواب درست مان لیتے ہیں. بہرحال میں حدیث پوری سنا دیتا ہوں. ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ کون سا شخص اچھا ہے. ارشاد فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور عمل اچھے ہوں. عرض کیا گیا بدتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور عمل خراب ہو. لوگ لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں. سوچئے جس کا روز گناہوں کا میٹر چل رہا ہے اور اس کی عمر بھی بڑی ہو جائے تو وہ مرتے مرتے پتہ نہیں کتنے گناہ کر لے گا. تو اللہ سے یہ دعا کرنی کہ اے اللہ نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرما, بلکہ ساتھ یہ بھی دعا کر لیں اللہ عافیت والی بھی زندگی عطا فرما. بعض اوقات زندگی لمبی تو ہو جاتی ہے پھر عافیت نہیں ہوتی, بیماریاں لگ جاتی ہیں. تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے, نیکیوں والی عافیت والی سنتوں والی طویل زندگی عطا فرما, اور زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مدینہ منورہ میں ادا کریں. کھڑے ہو کر ادا کریں, بیٹھ کر نہ کریں. اپنے پیروں پہ چلتے چلتے ہی دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں جی, بہت بہت مبارک ہو. آپ پہنچ چکے ہیں باب عمرہ تک اور اینیمیشن کے ذریعے دکھائیں گے بھی. ہے سب باب عمرہ کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ ہاں, یہ حرم پاک کا ایک دروازہ ہے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس دروازے سے داخل ہوا جائے, لیکن اب وہاں پر بہت سارے گیٹس ہیں. وہاں پر بھی ڈراپ کرتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے, جہاں سے راستہ ملے وہاں ڈراپ کر دیتے ہیں. بلکہ اصل میں نا میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اب حاجیوں کو اور زائرین کو یہ نہ کہا جائے کہ اسی دروازے سے داخل ہو. باب السلام سے داخل ہونے کا یہاں حرم میں بھی کہا گیا, مکہ پاک میں بھی باب السلام ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کو اب جو دروازہ ایزیلی مل جائے اور آپ کی گاڑی یا آپ کا ہوٹل جہاں سے قریب ہو, بس یہ یاد رکھیے کہ جس دروازے سے داخل ہوں اس دروازے کا نام نمبر یاد رکھ لیں تاکہ وہیں سے واپس نکلیں گے تو آپ اپنے مقام تک پہنچ سکیں گے. چلیں ماشاءاللہ, سفر بھی ہمارا جاری رہے گا, آئی صاحب سے گفتگو بھی جاری رہے گی. بڑھیں گے سکندر بھائی کی طرف. سکندر بھائی اس وقت 17ویں اسٹیپ پر موجود ہیں اور مزید آگے بڑھنے کے لیے کاؤنٹر کا استعمال کریں گے. برکتیں پائیں گے جی, 7 اسٹیپ یہ آگے بڑھ جائیں گے, یعنی آپ بھی پہنچ جائیں گے رکن یمانی. اریب بھائی کے برابر ہوں گے. دوسری بار ہے مقابلے میں کہ یہ اریب بھائی کے برابر ہوں گے, اور اگر آپ نے اس سوال کا صحیح جواب دیا تو آپ یہ اسٹیٹس پا سکیں گے. جی اچھا, 24ویں پارے سے چونکہ سوال ہوگا تو سورہ حامیم السجدہ کی فضیلت سنائیں. حضرت خلیل بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تبارک اور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت سے پہلے
نیند نہیں فرماتے. کیا بات ہے. سورہ تبارک اور سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کیے بغیر نیند نہیں فرماتے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سب سے آگے بڑھ چکے ہیں جناب دونوں عریب بھائی اور سکندر بھائی. 24واں اسٹیپ تک آ چکے ہیں. 24واں اسٹیپ ہے رکن یمانی. جی بڑھیں گے عمر بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں عمر بھائی کتنا آگے بڑھ پاتے ہیں. حتیم پر موجود ہیں. 21واں اسٹیپ ہے. جی 5 اسٹیپ آگے بڑھیں گے جناب. 26واں اسٹیپ ہوگا غلاف کعبہ. 26واں اسٹیپ قرآن پاک کے 26ویں پارے سے سوال ہوگا. جناب سورہ محمد میں کتنے رکوع ہیں؟ آسان سوال آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ محمد میں 4 رکوع ہیں. 4 رکوع ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ غلاف کعبہ پر پہنچے ہیں. اللہ ہمیں بھی غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں کرنا نصیب فرمائے. جی باری ہے عریب بھائی کی. اب عریب بھائی کا کاؤنٹر ہو سکتا ہے ان کو مقابلے میں آخری نمبر تک پہنچا دے. جی اللہ اکبر. صرف ایک سٹیپ آگے بڑھ پائیں گے یعنی 25واں سٹیپ ہوگا مستجاب. مستجاب کیا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے سوال. کیا بات ہے. جس سٹیپ پر پہنچتے ہیں اسی پارے سے اسی نمبر کے پارے سے سوال ہوتا ہے. سورہ شورا کو شورا کیوں کہتے ہیں؟ شورا کا معنی ہے مشورہ دینا، اور اس سورت کی آیت نمبر 224 میں مسلمانوں کا یہ وصف بیان، اس سورت کی آیت نمبر 38 میں مسلمانوں کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ شورا بیان رکھا گیا. جی جناب آیت نمبر 38 میں یہ مضمون موجود ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مستجاب کیا ہے؟ جی ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہی مبارک دیوار ہے جہاں 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور طواف کرنے والوں سے یہ کہا بھی جاتا ہے اور یہ آداب میں بھی ہے کہ یہاں خاص طور پر دعائیں کرنی ہیں کیونکہ فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، لیکن یہ دعا خاص طور پہ کرنی ہے کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ دعا کرتے رہیں اور اللہ پاک ہم سب کو مستجاب کی حاضری نصیب فرمائے. جب کبھی کعبہ شریف کے قریب بیٹھنے کا موقع ملے تو بھی کوشش کیا کریں کہ مستجاب کے سامنے بیٹھ جائیں. پھر سمجھا دیتا ہوں. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے، اور آسان کر دوں دیسی انداز میں، رکن یمانی شاید ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، حجر اسود پتہ چل جاتا ہے کہ جو حجر اسود ہے نا اس سے پہلے والی دیوار کے سامنے بیٹھ جائیں. اچھا ایک اور جو ہے وہ انشاءاللہ برکت یہ ملے گی کہ جب آپ مستجاب کی طرف رخ کر رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ مستجاب کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے لفظوں میں آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی طرف بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ قدمین مصطفیٰ بھی اسی طرف ہے اور سبحان اللہ مستجاب کی طرف بھی ہیں. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. حجر اسود اگر آپ کے سیدھے ہاتھ پر رہے گا تو انشاءاللہ آپ کا چہرہ یہ مستجاب کی طرف ہوگا. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. چلیں جی باری ہے ندیم بھائی کی. ندیم بھائی آگے بڑھنے کے لیے کاؤنٹر کا استعمال کریں گے. 5ویں اسٹیپ سے مزید آگے بڑھیں گے. 6 اسٹیپ یعنی آپ پہنچیں گے جناب 11ویں اسٹیپ میلین اخضرین. میلین اخضرین پہنچنے کے لیے قرآن پاک کے 11ویں پارے کے سوال کا صحیح جواب بھی دینا ہوگا. سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے 60 تک کس کا واقعہ بیان کیا گیا؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے 60 تک کس کا واقعہ بیان کیا گیا؟ سوال نہیں آپ کلو بھی دیتے. جلدی کیجئے سیکنڈز گزر رہے ہیں. سوال غور سے کر لیں تو جواب بھی آپ کو، لیکن ٹائم آپ کا گزر گیا ہے. حضرت ہود علیہ السلام، سورہ ہود تھی نا، تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. 6 قدم. مثلا بعض اوقات کچھ لوگ جو ہے نا کعبے کے سامنے جا کر اس کیفیت میں آ جاتے ہیں، اس کی جلال اور ہیبت ایسی ہوتی ہے کہ قدم اٹھتا ہی نہیں ہے، مگر کعبہ کہتا ہے نا چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے. جو ہیبت سے روکے مجرم تو رحمت نے کہا بن کر، جو ہیبت سے روکے مجرم تو رحمت نے کہا بن کر، چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے.
चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ ये घर रहमान का घर है बड़ी सरसार में पहुँचे बड़ी सरसार में पहुँचे मुकाबला बहुत क्लोज हो चुका है माशाल्लाह। हमारे अरीब भाई 25वें स्टेप पर हैं, सिकंदर भाई 24वें स्टेप पर हैं और सैयद उमर 26वें स्टेप पर हैं। बारी है सिकंदर भाई की, देखते हैं। सिर्फ अब सवाल ये है कि जिसके 6 स्टेप बाकी हैं उसकी घड़ी ने 7 दिखा दिया तो फिर क्या होगा? नहीं हो सकेगा। अच्छा, उसको 6 लाना ही जरूरी है ताकि दूसरों को भी मौका मिले ना। या हो उस बात। अच्छा भाई जी, ठीक, आगे नहीं बढ़ना है। आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। बाबे काबा ही मंजिल है जी। अल्लाहु अकबर, क्या बात है। सब इनसे सवाल नहीं पूछेंगे? नहीं, इनकी अच्छा। बारी स्किप हो जाएगी जी। बारी उमर भाई की। ये वहीं खड़े होकर ये वहीं पर खड़े रहकर दीदार करते रहे, जिक्र अस्कार करते रहे। चलें चलें जनाब। 4 स्टेप जी बाबे काबा तक पहुंच चुके हैं। 4 स्टेप दूर थे ये गिलाफे काबा, 26वें स्टेप पर थे। इनको 4 नंबरों की जरूरत थी और 4 नंबर इनको आ चुके हैं। अब बारी है सवाल की। अगर सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो ये आज का मुकाबला जीत जाएंगे और अगर जवाब गलत दिया तो फिर दूसरे लोगों को मौका मिल जाएगा। वैसे अंदर की बात बता दें, पहुंचाना है या मुश्किल सवाल कर लूं? सवाल कार्ड आपके पास अच्छा, इसी में से करना है? जी बिल्कुल। अच्छा, वरना आप कहें तो कुछ हटके कर लूं, ऐसा नहीं है। कुरान पाक के 30वें पारे से ही करना है। अच्छा, इसी से करना है। चले। सारे आसान सवाल भी आसान है। चले बता दें 30वां पारा किस सूरत से शुरू होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30वां पारा सूरतुन नबा से शुरू होता है। सूरह नबा से शुरू होता है। ये कयामत के जिक्र पर एक शानदार सूरत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी चलती किसी की, बस बस मदीने वाला ये बोलवा रहा है, मदीने वाला ये बोलवा रहा है। कसम कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये हकीकत, कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, वही मदीने को जा रहे हैं। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, वही मदीने को जा रहे हैं। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। चलो नियाज़ी चले मदीने, चलो नियाज़ी चले मदीने, मदीने वाला बुला रहा है। यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, बस बस मदीने वाला ये बोलवा रहा है, मदीने से बोलवा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा माशाअल्लाह। आज के हमारे विनर तो हमें मिल चुके हैं सैयद उमर शाह, लेकिन मैं चाहूँगा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं। बहुत सारे आज़मीन ये हज से वापस आए हैं, अपने उस ज़ौक़ को, अपने उस कैफियत को कैसे बरकरार रखा जाए, अगर इस हवाले से कुछ मदनी फूल हो जाए। देखिए सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हज मबरूर की जो निशानी है वो यही है कि बंदा पहले से अच्छा होकर लौटे। जितने हाजी वापस आ गए हैं, यकीनन आप सबकी ये तमन्ना है कि हज मकबूल नसीब हुआ हो और हम आगे जाके मगफिरत के हकदार ठहरें। तो अब पहले से अच्छे हुए कि नहीं खुद चेक कर लें।
نمازوں کا سلسلہ بہتر ہوا، نوافل، ذکر و اذکار، گناہوں کی عادتیں چھوٹی کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ پہلے بھی غلط کام تھے اب بھی جاری ہیں، پہلے بھی نمازیں قضا ہو رہی تھیں اب بھی ہو رہی ہیں، پہلے اللہ نہ کرے اگر گناہوں کا سلسلہ تھا اب بھی ہو رہا ہے، پھر آپ حج سے ہو کر آئیں، یہ تو سوچیں نا کتنی بڑی آپ پر مہربانی کی گئی ہے۔ پتہ ہے دنیا سے 18 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے اور 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، آپ ایوریج بنائیں تو 1% سے بھی کم لوگ حج پر گئے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو 2 ارب لوگوں میں سے سلیکٹ کر کے بلا لیا گیا، آپ پر کتنی بڑی مہربانی ہوئی۔ لوگ تڑپتے رہے، روتے رہے، پیسے بھی تھے، اسباب نہیں ہو سکے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا، کسی کے پاس پیسے نہیں تھے، لوگ ترستے رہے، آپ حج پر گئے۔ تو اتنی بڑی مہربانی جس پر کی جائے نا پھر وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ تو پہلے تو اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں۔ اچھا اب یہ ذوق باقی رہے، یہ شوق باقی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نیک کاموں پر استقامت بھی ملے تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ماحول یہ کمال کا ماحول ہے جو ہمیں مکے مدینے سے جوڑ کر رکھتا ہے۔ ایسے ماشاءاللہ پروگرامز مدنی چینل پر آتے ہیں، ہماری محفلیں، ہمارے اجتماعات جو بار بار ذکر حرمین کر کے ہمیں ان مقدس شہروں سے جوڑے رکھتے ہیں، ہمیں وہاں کی یادیں آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیک کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حج قبول فرمائے اور ہمیں بھی اگلے سال حج نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ایک کال بھی ہے بتا رہے ہیں جی جی چلیں۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے کافی دنوں کی بریک کے بعد حاضر ہے ہم، سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ یوسف بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے، آپ اس بار سفر حج پر گئے تھے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے مکے کی سیر تو کروائی ہے، آپ مدینہ شریف کی بھی سیر کرواتے ہیں، وہاں کے حاضری کے آداب کیا ہونے چاہیے یہ بھی اس سلسلے میں ایڈ کریں۔ جی انشاءاللہ ہماری نیت یہ ہے سب کہ ہم جس طریقے سے ہم نے یہ اینیمیشن کے ذریعے مکے کے دروازے تک، کعبے کے دروازے تک پہنچایا ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ کرے کہ ہماری یہ پلاننگ کامیاب ہو جائے۔ انشاءاللہ مدینے کا بھی اسی طریقے سے سفر ہوگا اور اسی طریقے سے اینیمیشن کے ذریعے ہوگا، اللہ نے چاہا تو امید ہے کہ انشاءاللہ ربیع النور شریف سے انشاءاللہ یہ ہم اس کو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ہیں لبیک یہاں کروا دی، کعبہ دکھا کے پھر یہاں سے وہاں لے جائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس بار سفر حج پر میں نہیں جا سکا تھا اور دعا کریں اللہ نصیب فرمائے اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جی ماشاءاللہ کہا جاتا ہے کہ آپ سفر مدینہ کی باتیں کر رہے ہیں تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ عبداللہ بھائی کچھ تحفے ہمارے پاس آئے نا آپ کے لیے، اچھا تو یہ تحفے ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ یہ ڈائریاں ہیں درود پاک سے بھری ہوئی ہیں، ارے واہ، اور یہ اس کو آپ خود ہی کھول کے دکھائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 3 ڈائریاں ہیں اور یہ آپ کے ہاتھ میں جو رجسٹر آ رہا ہے اس سے تو آپ کھولیں گے خود ہی دیکھیں۔ واہ بھائی واہ، اتنا ہیوی رجسٹر ہے اور ماشاءاللہ شروع میں لکھا تو یہ ہے کہ کچھ رقم جوڑی، اس رقم سے ڈائری خریدی، پھر رقم جوڑی، اس رقم سے پینسلیں خریدی، پھر یہ ڈائری لکھی ہے۔ اللہ پاک آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ درود پاک دیکھیں اور اوپر تاریخ بھی لکھی ہے کہ ہر دن کتنے درود پاک لکھے ہیں۔ کوئی تعداد بتائیے باپو صحیح سب ٹوٹل کتنے درود پاک ہیں؟ نہیں، یہ ہر جس دن لکھ رہے ہیں اس کے اوپر تاریخ لکھی ہوئی کہ اس تاریخ کو لکھا تو اتنے لکھے، اس تاریخ کو اتنے لکھے ہیں۔ واقعی اس کے لیے تو کئی قلم چاہیے ہوں گے جس محبت سے لکھا گیا ہے، اور لگ ایسا رہا جیسے پرنٹ ہوا ہوا ہے، جس پیارے انداز میں لکھا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو، تو درود پاک کی فضیلتوں میں یہ فضیلت بھی موجود ہے کہ جب تک درود پاک لکھا ہوا رہے گا آپ کو اس کا جو ہے وہ ثواب ملتا رہے گا۔ تو اللہ لکھنے والوں کو اس کو ثواب دے، آمین آمین۔ ہاں فرشتے استغفار کرتے رہیں گے۔ تو کیا بات ہے جناب، اب میرا خیال ہے کہ یہ ڈائری تو اتنی کمال کی ہے کہ جس گھر میں جائے گی اس گھر میں کتنی برکت لگی۔ مجھے تحفہ ملا ہے؟ جی آپ اچھا چلیں، تو میں پھر نیت کرتا ہوں کہ جو بھائی مسجد برائے فیضان درود و سلام اس نام سے مسجد بنا دیں، کیونکہ واقعی تو ہے ہی درود و سلام، تو مسجد فیضان درود و سلام بنانے کی نیت کریں تو ہم ان کو ڈائری پیش کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کرے جنہوں نے لکھی اللہ ان کو جو ہے وہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے ان درود پاک کی برکتوں سے ماشاءاللہ۔ یہ 2 ڈائریاں اور بھی، وہ بھی درود پاک کی ہیں جی چلے ماشاءاللہ، یہ پکڑیں چلے۔ اس کے لیے تو مسجد ہے، اس کے لیے کیا ہے سب، یہ بھی اگر آپ جی اس کو نیت کر لیتے ہیں۔ یہ بھی درود پاک بہت خوبصورت انداز میں لکھے گئے ہیں۔ یہ کوئی ترغیب دلائی تھی، کیا ہوا تھا؟ یہ ذہنی آزمائش میں عبدالحبیب بھائی کی طرف سے ترغیب ہوتی ہے، تو اس میں بھی رجسٹر لکھتے ہیں، سوالات جوابات، وہ سوالات جوابات کے رجسٹر سے چلتے چلتے بات جو ہے نا وہ ذہنی آزمائش ختم ہو گیا، تو درود پاک ماشاءاللہ یہ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ عادت۔ اس سے درود پاک جو ہے وہ لکھنے کا ثواب بھی، اور اللہ نے چاہا جتنی بار لکھا تو پڑھنے کا ثواب بھی، اللہ برکتیں دے۔ چلے جناب، یہ بھی میرا خیال ہے کہ ہم نیت کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے بہت سارے دنیا میں عاشقان رسول ہیں
کہ جو مسجدیں بناتے ہیں تو مسجد قیامت تک رہیں گی اور فیضان درود و سلام کے نام سے رہے گی. 3 مسجدیں بنا دیں بھائی. اچھا ہم اس میں یہ کر لیتے ہیں, نیت یہ کر لیتے ہیں کہ پلاٹ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کی طرف سے دے دیں گے, تعمیر ہمیں عاشقان رسول کروا دیں, ہم سے رابطہ کر لیں گے تو انشاءاللہ. رابطہ کس طرح کریں گے؟ یہ میرا خیال ہے آپ کا نمبر ہوگا نا, کال سینٹر کا کوئی نمبر ہوگا تو اس پہ رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ میری طرف سے آپ کے پاس امانت. ہمارے آج کے ونر کو انشاءاللہ یہ خوبصورت یادگار شیر رکن شورا کے ہاتھوں دی جائے گی. بہت مبارک ہو بھائی, ماشاءاللہ. اللہ پہنچا دے, حقیقی معنوں میں بھی آپ کو کعبے پہ پہنچا دے. یہ لے لیں, یہ بھی دی جائے گی جی. چلیں ماشاءاللہ, اس کو پکڑ لیں. سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا سب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ تبرکات بھی. کیا بات ہے. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آنے کا سرٹیفکیٹ بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک ہو آپ کی. یہ باقی اسلامی بھائی کو دیا جائے اسلامی بھائی گا, سب کو دیا جائے گا جی جی. اچھا سید عریف صاحب کو ماشاءاللہ جی. سکندر بھائی کون ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تبرکات بھی ہیں, سرٹیفکیٹ بھی ہے جی. اور کوئی بھائی؟ ندیم بھائی ماشاءاللہ. اللہ ماشاءاللہ جی. صلاۃ السلام کے 2 شعر. کرتے سب کنارہ بس ایک تم ہی. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, ذکر ہوگا سرزمین پاک کا. نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم.